فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ نماز حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز، فقید المثال، ختم نبوت کانفرنس ہے۔ شاہین ختم نبوت مناظر اسلام بڑے اچھے انداز کے اندر اور مغز گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دربار الہی آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ پیر طریقت، رہبر شریعت، اس علاقے کی آن جان، علماء حق کی پہچان، ولی ابن ولی جناب حضرت مولانا پیر خواجہ عبدالمالک صاحب صدیقی دامت برکاتہ۔ ہر سال سلیمان کی نظر ہدہد پہ پڑتی ہے، دعا لینے کے لیے آتا ہوں، ثواب سمجھ کے آتا ہوں، ذریعہ نجات سمجھ کے آتا ہوں، انور شاہ کاشمیری کی سنت ادا کرنے آتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آج کے اس عظیم اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آنے والے سکوٹر پر آئے ہیں، سائیکل پر آئے ہیں، پیدل آئے ہیں، ویگن پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی برکت سے ان کا آنا قبول فرمائے۔ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اس کانفرنس میں شرکت۔ میں حضرت پیر صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ پر اس لیے خوش ہوں کہ آپ نے ثابت کر دیا ہے اتنی کثیر تعداد میں آ کر کہ یہ ملک مرزا قادیان دہقان کے ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ محمد کے غلاموں کا ہے۔ وہ آخری صف میں بیٹھنے والے کی بھی آواز ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ختم نبوت کا
تاج، ختم نبوت کا تاج صدیق اکبر کے سر پہ سجتا ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا تاج فاروق اعظم کے سر پہ سجتا ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت انہوں نے کی، قرآن مجید کی حفاظت فاروق اعظم نے کی۔ میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ بھی ایک عقیدہ ہے، لا نبی بعدی بھی ایک۔ 10 منٹ ذرا مجھے دو، میں ذرا۔ محمد الرسول اللہ بھی عقیدہ ہے، لا نبی بعدی بھی ایک عقیدہ ہے۔ لا نبی بعدی ذات سے لے کر پوری کائنات تک اس کو پھیلاؤ، اسی عقیدہ کو لے کر صحابہ ملتان تک آئے، سکھر تک آئے، کابل میں آئے، 10,000 صحابہ کی قبریں جنت البقیع کے اندر ہے۔ باقی اسی مشن کو لے کر جس جس شہر میں پہنچے وہیں وہیں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کی قبریں بن گئی۔ مرزا قادیان دہقان کی ذریت کو یہ بتا دو، یہ دہقان تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کی ذریت کو بتا دو، ہاتھی سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے، سمندر ابلے، ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کیا، قیامت کے بعد بھی کوئی نیا نبی اور رسول ہے؟ آواز نہیں آئی مجھے، نیا نبی اور رسول ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، سب کا اتحاد اور اتفاق ہے، اجتماع اس بات پر کہ آمنہ کا لال اللہ کا آخری نبی ہے۔ میں پیر صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، 1400 سال کیا ہے، 14 لاکھ سال بھی گزر جائیں، 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں، قیامت آ جائے، اس دن بھی میرا محمد آخری نبی ہوگا۔ یہ میرا اللہ بتانا چاہتا ہے، دنیا والوں، میں خدائی میں وحدہ لا شریک، یہ نبوت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، میری کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا، قیامت تک محمد کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ جتنا بڑا مجمع ہے اتنا ذوق نہیں ہے۔ حضرت پیر جی، سالار ختم نبوت آئے، سالار ختم نبوت آئے، نبوت دبوہا ہے مار آئے، نہیں پہنچے، ختم نبوت کا سالار آیا، توجہ نہیں آپ کی، ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت کا بوہا ہے مار آیا، نبوت کے بوہے کو بند کر کے آیا۔ خانے والوں، مجھے بتاؤ، 10 روپے کا جعلی نوٹ چل سکتا ہے؟ بولو، اگر کوئی فوجی نہیں اور فوجی وردی پہن کے آئے تو وہ جعلی فوجی ہے۔ 10 روپے کا نوٹ جعلی نہیں چل سکتا۔ صدر کتنے ہیں؟ پاکستان کے کتنے صدر؟ ایک اور اگر آ جائے تو پھر چلنے دیں گے؟ پاکستان کے 2 صدر نہیں، جعلی نوٹ نہیں چل سکتا۔ تو انشاءاللہ جب تک حضور کے پروانے موجود ہیں، جعلی نبی کی نبوت بھی نہیں چلنے دی جائے گی۔ آواز نہیں، کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ اب میں لگا ہوں تقریر جاری۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین
اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے رسول کی رسالت کی قسم، یاسین سچی کتاب تھی کہ آپ رسولوں میں سے رسول ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب، آپ سمجھے میں کیا کہوں، 1,24,000 انبیاء، کسی کی نبوت اور رسالت کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کی نبوت اور رسالت کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ مقام ملا ہے صرف آمنہ کے لال کو ملا۔ 1,24,000 انبیاء کے جھرمٹ میں میرا اللہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، میرے محبوب مجھے تیری نبوت اور رسالت کی قسم ہے، لگا ہوں میں جملہ کہنے۔ یہ کیا وی آئی پی پروٹوکول ہے، وی آئی پی مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب مجھے تیری نبوت اور رسالت کی قسم، نا فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب جن گلیوں سے تو گزر جائے گا میں ان گلیوں کی بھی قسمیں کھاتا ہوں۔ نمبر 3 والا امروں کا، میرے محبوب مجھے تیری حیاتی کی قسم، آواز نہیں آ رہی ذرا، مجھے تیری حیاتی کی قسم، یہ پروٹوکول میرا اللہ عطا کر رہا ہے۔ جب میں پیدا ہوا آپ پیدا ہوئے، پیشانی پر لفظ موت لکھا ہوا ہے لیکن حضور کی پیشانی خالی ہے۔ جب اسرائیل اجازت لے کر اندر آیا، یا رسول اللہ جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ ٹھہر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسرائیل میرے لیے موت کا وقت مقرر نہیں۔ آپ نے فرمایا اسرائیل میرے لیے موت ہے، آپ نے فرمایا اسرائیل میرے لیے موت کا وقت مقرر نہیں۔ نے عرض کیا یا رسول اللہ ساری دنیا میری پابند ہے، میں آپ کا پابند ہوں۔ ذرا لین میں چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب اسرائیل اجازت لے کر اندر آئے گا، آج تک اس نے کسی کو سلام نہیں کیا، صرف آپ کو سلام کیا، پھر ابھی بھی پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کہ میرے محبوب جب تیری ولادت ہوگی نہ دائی کی ضرورت رہے گی نہ نائی کی ضرورت رہے گی، نہ دائی کی ضرورت نہ نائی کی ضرورت۔ آمنہ کیا کہتی ہے؟ آمنہ کہنے لگی لوگوں جب میں نے اپنے لال کی آنکھوں کی طرف دیکھا، سرما ڈالا ہوا، میں نے زلفوں کی طرف، جنت میری مالک تو، کوثر میرا ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میری، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت، آواز نہیں آئی، ربوبیت میری، ختم نبوت، ربوبیت میری، ختم نبوت، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی۔ پیر صاحب کو فیض جاری کرو، انہاں دی آواز نکلے اور اچھی کہو تھوڑا جہا، او جڑے افغانستان او اقوام متحدہ نے سارے کہو سبحان اللہ۔ میں ایک لین پہ آپ کو لا رہا ہوں، مقام مصطفیٰ دیکھیے، مقام مصطفیٰ دیکھیے، تیری خاموشی بھی عذاب، نیندیں بھی تیری رت جگے، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ، میرے آقا حضرت پیر صاحب، تیری خاموشی بھی عذاب، نیندیں بھی تیری
رت جگے تیری حیات پاک لگے البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین تھک کے بیٹھو قبضہ تیری پرچھائی کا ادراک پر پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر نہیں آواز آئی کاذب کی نبوت کا ہم ہیں کاذب کی نبوت کا ہم ہیں اچھا قبر میں سوال ہونا ہے مر ربو کا آپ نے کیا کہنا ہے ربی ہے دوسرا سوال ہوگا من نبی محمد الرسول اللہ ٹھیک من دینوں کا ٹھیک من دینوں کا دینی الاسلام ٹھیک من دینوں کا دینی الاسلام جب مرزا قادیان دہقان کی ذریت سے قبر میں فرشتہ پوچھے گا من نبی ہوگا مرزا قادیان اور کی کہنا یہی کہے گا بولو کیا آئے گا بول بھائی صوفی کی آئے گا نمبر 1 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ختم نبوت آخر تے دونوں کرماندے نے وہ بیان کر دے میں تو ہر لمحے جگانا ہے سبحان اللہ کا ہو جانا سین آ گیا نمبر 2 ان اول بیت وضع للناس نمبر 3 کنتم خیر امت اخرجت للناس نمبر 4 قل اعوذ برب الناس جامی صاحب 4 آیات ہم نے سن لی جن کے آخر میں سین آئے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں قرآن پر کتب ختم اسلام پر امتیں ختم مرکزیت کعبے پہ ختم ربوبیت خدا پہ ختم نبوت مصطفیٰ پہ ختم خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گماں سے بلند خدا کا حسن انتخاب لاجواب نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد آواز نہیں آئی صلی اللہ دیتے ہیں خاتم نبوت کی مہر نبوت
کی 1400 سال کسی نے ترجمہ نبوت کی مہر نہیں کیا. حضور نبوت کی مہر ہے. کیا کہا اس نے؟ حضور نبوت کی مہر ہے. اس لیے حضور نے میرے اوپر بھی مہر لگا دی. اچھا جی، سمجھنے کی بات. صدیق اکبر پہ مہر نہ لگی، فاروق اعظم پہ نہ لگی، عثمان پہ نہ لگی، علی پہ نہ لگی، صحابہ تابعین پہ نہ لگی، پیران پیر پہ نہ لگی، اپنے علی حجویری پہ نہ لگی. اتنی سمجھدار سی کہ وہ لکھی تھی جا کے کاغذ پہ. ختم نبوت، خاتم النبیین کا ترجمہ نبوت کی مہر. 1400 سال گزر گیا، کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں ختم نبوت کی مہر نہیں، ختم نبوت پر مہر ہے. آواز آنی چاہیے یار، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اس لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں پیر صاحب، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ تحفظ ختم نبوت یہ مشن صدیق ہے، یہ مشن فاروق ہے، مشن عثمان ہے، مشن علی ہے، مشن طلحہ و زبیر ہے. ہمارے اکابر، ہمارے صحابہ اہل بیت کی ایک تاریخ ہے. نبوت کا تحفظ یوسف بن نوری کا مشن ہے، خان محمد کا مشن ہے، مفتی محمود کا مشن ہے، میرے دوستو مولانا یوسف لدھیانوی کا مشن ہے. یہ ختم نبوت کا مشن جو ہے یہ مشن صدیقی ہے. جو نبوت کی کرسی، میرے جذبات تو دیکھو یار، جو نبوت کی کرسی کی طرف آنے کی کوشش کرے گا اس پر صدیق اکبر کا فتویٰ جاری کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے اوپر صدیق اکبر کا فتویٰ جاری کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس مسئلے کے لیے ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں کی. نہ وہ دبے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں. نہ دبے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ جھکے ہیں. کیوں؟ میرے جملے کو ضائع نہ کرنا. نہ بکے ہیں، نہ دبے ہیں، نہ جھکے ہیں. نہ کوئی لالچ، کوئی طمع ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکا. اس لیے یہ میرے بزرگ جو ہیں یہ بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں. مجھے مزہ ہی نہیں آیا. یہ بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں. اشارتاً کنایتاً حضور کی ختم نبوت یا تین برداشت ہے، برداشت ہے. نبوت یا تین برداشت ہے، برداشت ہے نہیں کی جائے گی. جو ہو میں ان کو خدا برداشت نہیں کی جائے گی. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. مسئلہ ختم نبوت خون کی سرخی سے لکھا گیا ہے. 10,000 پروانے مستانے
مال روڈ پر آدمی زمین کو کرے تو نیچے سے ختم نبوت کے مجاہدین کا خون ابلتا ہوا نکلے گا. وہ خود تو ختم ہو گئے لیکن ختم نبوت کے نیچے نہیں ہونے گا. آواز نہیں آئی؟ ذرا سبحان اللہ کہو. مرزا ساری زندگی حضرت پیر صاحب گند صحابہ دے بارے جہاد کے بارے ساری زندگی مرن لگے وہی کچھ نکلنا سے قریب بلا لیا اور قریب بلا کر ایک آپ نے بیان فرمایا. بیان ذرا توجہ سے سننا، مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ 10 میل سے آئے کو 20 میل سے آئے، فرشتے آسمان میں یہ رات ہم نے حضور کی نظر کی. کہو انشاءاللہ. میرے آقا سب کو بلا لیا کہ بیٹھ جاؤ. جب سارے مسجد نبوی ہے، حضور ہے، خطاب ہو رہا ہے. مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. ذرا تصورات میں بیٹھو اور نیت کرو کہ یا اللہ ہمیں مسجد نبوی پہنچا دے. آمین کہو. حضور بیان کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھے. مسجد نبوی یہ تو بتا وہ کیسا پیارا ہوگا. میں آقا بیٹھے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. مسجد نبوی تو دامن تھاما ہوگا. حضور نے فرمایا میرے ساتھ، کچھ اردو کچھ پنجابی. حضور نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرا زمانہ پایا. توجہ رکھنا، تم نے میرا زمانہ پایا، تم نے میری انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلتے ہوئے دیکھے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے تم نے الہی زبان مصطفیٰ سے سنا. تم نے کینکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، تم نے کینکریوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے سنا. میرے ساتھیوں، تم نے والضحیٰ کا دیکھا، تم نے واللیل کی زلفوں کو دیکھا، تم نے علم نشرح کا سینہ علم والا دکھا، تم نے ما زاغ البصر کی پرکشش آنکھوں. سبحان اللہ تو کہو. تم نے ما زاغ البصر کی پرکشش آنکھوں کو دیکھا، اور تم نے ذروں کو آفتاب بنتے دیکھا، تم نے موتیوں کو گوہر بنتے ہوئے دیکھا، تم نے قطروں کو سمندر بنتے ہوئے دیکھا. تم نے دیکھا جن گلیوں سے میں گزرتا ہوں، اللہ ان گلیوں کی قسمیں کھاتا ہے، ان گلیوں سے کئی دن تک خوشبوئیں آتی ہیں. میرے ساتھیوں، میں لگاؤں نتیجہ نکالنے. میرے ساتھیوں میں تمہیں ایک مبارک دیتا ہوں، اور جو تمہارے بعد آئیں گے بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے، بن دیکھے آنسو بہائیں گے، بن دیکھے تڑپیں گے، بن دیکھے ختم نبوت کا اجتماع کریں گے، بن دیکھے دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے.
انہیں جیلوں میں جانا پڑے گا، پھر اس ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان پہ پرچے بھی ہوں گے، جیلوں میں بھی جائیں گے، چکیاں بھی چلائیں گے، تختہ دار پر بھی انہیں چڑھایا جائے گا، پھر جیلوں کے اندر بیٹھ کر چکی بھی چلائیں گے، کوڑے بھی کھائیں گے۔ میں تمہیں ایک مبارک دیتا ہوں، تمہارے بعد آنے والوں کو میں محمد 7 مبارکیں دیتا ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیر صاحب امریکہ ناکام ہوگا، امریکہ ہماری بنیادیں ہلانا چاہتا ہے، امریکہ داڑھی اور پگڑی والے کو ختم کرنا چاہتا ہے، امریکہ خانقاہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، امریکہ علماء کو ختم کرنا چاہتا ہے، امریکہ روح جہاد ہماری زندگیوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو جس طرح روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، انشاءاللہ امریکہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ آواز نہیں آئی، مجھے آواز نہیں آئی، بلند آواز سے کہو۔ وہ کہتا ہے کہ ختم کر دو، پیر صاحب فجی سے لے کر کینیڈا تک، ابھی نہیں پہنچے، ٹھہرو ذرا، یہ سورج نکلتا ہے نا، فجی سے لے کر کینیڈا میں جا کر غروب ہوتا ہے، ایک منٹ بھی خالی نہیں، فجی سے لے کر کینیڈا تک ہر ملک کے اندر اذان میں میرے محمد کا نام آ رہا ہوتا ہے۔ ایڈوانس کہو سبحان اللہ۔ ایک منٹ بھی خالی نہیں، میرے محبوب کا نام آ رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر 15 کروڑ آدمیوں کا نام محمد ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اس طرح روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا، یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، تم نام نہیں مٹا سکتے، کیوں؟ نغمے اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمے اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا۔ حضرت پیر صاحب میں آپ کی نظر کرتا ہوں، محشر میں گنہگاروں کے لیے، محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے، دامن تو بڑی شے ہے، مجھ کو تو نام تمہارا کافی ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، پھر ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ اس لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں کھانے والوں، آس پاس سے دیہاتوں سے آنے والوں، پیر صاحب سے فیض لینے کے لیے آنے والوں، ختم نبوت میں سواد جہاز سمجھ کر آنے والوں، فرانسیوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، فرانس کے کتوں نہیں پہنچے، فرانس کے کتوں، فرانس کے ملونوں، فرانس کے لعینوں، فرانس کے بے ایمانوں، تم میرے نبی کی تصویریں بناتے ہو، تم میرے نبی کے کارٹون بناتے ہو، کبھی تم قرآن جلاتے ہو، میرے نبی کے خاکے بنانے والوں تو خود خاک ہو جاؤ گے، تمہارے عوان و انصار خاک ہو جائیں گے، قیامت کی صبح تک محمد عربی کی ختم نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ کروٹیں دنیا کی، کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، ہم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے جیسے ہمارے بزرگوں نے۔ کھانے والوں 1953 ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، دہلی دروازے سے 40 آدمی اس کے
کی آواز ضرور کہ اما یہ حضور کے پروانے ناموس رسالت جوانیاں قربان کر رہے ہیں. اس نے بیٹے کو الگ بٹھایا, صحابہ کے دور کی بات الگ بٹھایا اور کہنے لگے ذرا بلند آواز سے کہہ دو پیر صاحب سعادت مند بیٹا, نصیبہ ور بیٹا ماں کی بات مانتا ہے. ماں کہنے لگی میری بات نہیں مانے گا میں دودھ معاف نہیں کروں گی. سعادت مند بیٹا ماں کے حکم پہ لبیک کہتا ہے. گانا اتار دیا, سہرے اتار دیے, ہار اتار دیے. برات والوں سے کہنے لگا میں معافی مانگتا ہوں, تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, میں تم اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ, میں جنت میں جا رہا ہوں. جملہ سننا ماں عاشقو تھکاوٹ اتر جائے. ماں نے کہا بیٹا قربان ہو جا, قیامت والے دن میں تیری بارات میں مصطفیٰ قیامت والے دن میں تیری بارات میں مصطفیٰ کو بھی بلاؤں گی. چھلانگ لگائی, دوڑا, ختم نبوت. آواز نہیں آؤ پیچھے جڑے بابے بیٹھے نے وہ بولن ختم نبوت, ختم نبوت. آگے بڑھتا ہے, گولی لگتی ہے, دوسری گولی آتی ہے, ختم نبوت زندہ باد. 80 سال کا بابا 5 سال کا بچہ اس کے کندھوں پہ بیٹھا ہے. نیچے باپ کہتا ہے بیٹا میں کہتا ہوں ختم نبوت, تو نے کہنا ہے زندہ باد. ختم نبوت. گولی آتی ہے, بچے کے لگتی ہے, گولی آتی ہے, 80 سال کے بابے پہ لگتی ہے, شہید ہو جاتے ہیں. ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ نوجوان جس وقت شہید ہو جاتا ہے, شہادت کے بعد ماں کہنے لگی لوگوں مجھے مبارک دو کہ میں شہید کی اماں بن چکی ہوں. مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے. مراد زندگی پریشان نہیں ہونا, 1.5 گھنٹے بعد میرا گلا کھلتا ہے. مراد زندگی مہکڑا پمیش کر کے آئے کہ میں 25 منٹ کرنی ہے. یہاں تو ہم بیٹری چارج کرانے آتے ہیں, سبحان اللہ کہو ذرا. یہاں تو فیض لینے آتے ہیں. میں نے ابھی پرسوں پیر صاحب پرسوں پنج ند کے اندر یہ تلا گنج سے 40 منٹ آگے ایک جگہ نہیں ریٹ پہ آ چکا ہے سر. وہاں تقریباً 1.5 لاکھ کا مجموعہ تھا. میرے بعد مولانا لفظ کا بیان ہوا ہے اتنا 1.5 لاکھ سے زیادہ. میں نے ابتدا میں کہا, میں نے کہا یہ ختم نبوت کانفرنس نہیں ہے, یہ رائے ونڈ. سبحان اللہ کہو ذرا بلند آواز. بڑے بڑے جلسے ہم نے دیکھے کراچی کے اندر. پاکستان کا سب سے بڑا یہ جلسہ ہے جو پنج ند کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے. پورے علاقے کے اندر کسی کی اس دن شادی نہیں ہوتی اور کوئی دکان نہیں کھول سکتا. آپ بھی پروان. پھر کہہ دوں ایک جملہ, جہاں لاکھوں تلیں گے انشاءاللہ خانے والے بھی اسی تکڑی میں تل جائیں گے. رحمہ اللہ قافلہ سارا ذبح ہو گیا, شہید ہو گیا, 72 تن قربان ہو گئے. بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں, باپردہ عورتیں جا رہی. ایک یزیدی کہنے لگا او زین العابدین بتا ہم اونچے ہیں یا تو اونچا ہے. خیال تھا کہ بچے ذبح ہو گئے, بڑے ذبح ہو گئے, سارا کنبہ ذبح ہو گیا. تم اونچے ہو یا ہم اونچے ہیں. زین العابدین کہنے لگے اور سوال کرنے والے مجھے بتا حکومت کس کی ہے. اس نے کہا ہماری.
ملک کس کا ہے؟ اس نے کہا ہمارا. مؤذن کس کا ہے؟ اس نے کہا ہمارا. اس مسجد کا امام؟ اس نے کہا ہمارا. خطیب؟ اس نے کہا ہمارا. کہتے رک جا، 5 منٹ کے بعد حکومت تیری ہے، خطیب تیرا ہے، مؤذن تیرا ہے، حکومت تیری ہے. اگر اس مسجد کے میناروں میں اذان میں تیرے نانے کا نام آئے تو تم اونچے ہو، اگر اس کے باوجود میرے نانے کا نام آئے تو نغمے اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا. تمہارا ذوق نہیں رہا. نغمے اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا. اس لیے میں کہتا ہوں خانے وال پیر صاحب کے اس اجتماع میں آنے والوں، عقیدہ بناؤ، عقیدہ بناؤ. جس طرح قرآن دائمی کتاب ہے، صاحب قرآن کی نبوت اور رسالت بھی دائمی ہے. نہیں ابھی سمجھ آئے. جس طرح قرآن دائمی ہے، اس طرح صاحب قرآن کی نبوت اور رسالت بھی دائمی ہے. قرآن خاتم الکتب ہے، آمنہ کا لال خاتم الانبیاء ہے. قرآن کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آ سکتی. آمنہ کے بعد، لال کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. قرآن کے بعد کوئی ذلی کتاب نہیں آ سکتی. حضور کے بعد کوئی ذلی نبی نہیں آ سکتا. کائنات اکٹھی ہو جائے، قرآن میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. کوئی مائی کا لال محمد عربی کے قانون میں بھی ترمیم ہے. آواز نہیں آئی؟ ترمیم ہے. قرآن بھی قیامت تک رہے گا، قرآن بھی قیامت تک رہے گا. محمد کی ختم نبوت کا جھنڈا بھی قیامت تک بلند رہے گا. اس لیے کہ ہماری مشکل کشائی کے لیے خدا کافی ہے، رہنمائی کے لیے مصطفیٰ کافی ہے. نعرہ تکبیر. فیڈر والا نہیں، جس نے ماں کا دودھ پیا، فیڈر والا نہیں، آخری صف میں بیٹھے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. ٹھہرو ذرا. فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا. پیر صاحب میں پنڈا تھاما دے فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا. ایک طرف مرزا ہے، نہ عقل نہ شکل نہ رنگ نہ ٹھنگ، ساری دنیا. میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے، کہتے مجھ نو دکھا دیو، کلا پٹا کے انج نسے کی جناب کھانے والا پھاٹک ٹپ. ہمارے نبی کی یہاں ختم نبوت والی مہر لگی ہوئی. میں کہا تو اڈی کتے لگی اس نبی کی؟ وہ کہتے اللہ نے جبریل نو کہا سی جا مہر لا کے آ موٹے دے درمیان کھول کے آنکھ دے لا. مرزا لعین ہے، بے دین ہے، بدترین ہے، بہت بہترین ہے. آواز نہیں آئی تو اڈی. فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا. جاؤ حبیب بن زید کو پڑھو. مسیلمہ کذاب کی عدالت میں کھڑا ہے، میں حضور کے بعد نبی. اس نے کہا کذاب ہے تو، دجال ہے تو، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس نے بازو پھر کہا میں حضور کے بعد نبی. دوسرا بازو. اس نے کہا میں حضور کے بعد نبی ہوں. کذاب ہے تو، دجال ہے. پھر دوسری ٹانگ، پھر زبان کھچوائی، تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے. کسی نے ان کی والدہ سے جا کر تیرے بیٹے نے انکار کیا تو یہ حال. میں نے تو بچے کو دودھ ہی اسی دن کے لیے پلایا تھا کہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے. مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے، حیات دائمی گردن کٹانے ہی سے ملتی ہے. میں وہ شعر سنا رہا تھا. فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا.
وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا. پڑھے لکھے حضرات توجہ کرنا. نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم سارے عالم کا. رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا. کتاب فطرت کا ہر ورق، کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے. وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا. یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا. نعرہ تکبیر، نہیں نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت. پاکستان، پاکستان. نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا ان صاحب دعا